چند برسوں میں گمبھیر مسئلے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس وقت بھی سابق بھارت کے ایک سابق کپتان ہیں، آئی تھنک کرکٹر ہیں، اسپنر ہیں، ہربھجن سنگھ صاحب۔ صرف اپنا پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے، اس پہ قوم کا نہیں دیکھا جاتا، اس پہ ملک کو نہیں دیکھا جاتا۔ انٹرنیشنل جو کرکٹ ٹیمیں ہیں یا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی پاکستان کا مذاق اڑا رہی ہے کہ آپ ایک مقدمے کے بارے میں بات چیت پر مبنی مبینہ بھارت کے ایک سابق کپتان ہیں، آئی تھنک کرکٹر ہیں، اسپنر ہیں، ہربھجن سنگھ صاحب۔ انہوں نے ایک شیڈول دی، بات کی، انہوں نے کہا جی پاکستان میں یہ ایشیا کپ کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں تو عمران خان بھی تک محفوظ نہیں ہے، تو وہاں پہ کرکٹ کی ٹیم جو ہے وہ کس طرح، ہماری کرکٹ کی ٹیم کس طرح محفوظ ہو سکتی ہے اور وہاں پہ کرکٹ کس طرح کھیلا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو برسا پاکستان کے جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ دیکھیں نا، اب انٹرنیشنل جو کرکٹ ٹیمیں ہیں یا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی پاکستان کا مذاق اڑا رہی ہے کہ آپ کے تو اپنے لیڈر محفوظ نہیں ہیں، تو ہم آپ کے ملک میں کیا لینے آئیں گے یا کرکٹ کھیلنے آئیں گے۔ تو ہاؤ ڈو یو سی دس سر، یہ ہم تو پھر اب خود ہی جسے کہتے ہیں نا، ایک آئسولیشن میں تو آلریڈی تھے، لیکن دنیا ہمارے جو انٹرنل لڑائیوں کو دیکھ کے تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ایشیا کپ ویسے ہی میرا خیال ہے کہ دبئی وغیرہ میں یا شارجہ میں ہوگا۔ ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹیٹمنٹ آف ہربھجن سنگھ کہ عمران خان بھی محفوظ نہیں ہے؟ دیکھیں جی، یہ کوئی واحد سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ تو خیر بہت ہی ریلیونٹ انہوں نے اس حوالے سے دی ہے کہ عمران خان کی جو اصل اور بڑی پہچان ہے وہ تو ایک کرکٹ سٹار کے طور پہ ہی ہے، تو وہ ایک ریفرنس تو بنتا ہے، لیکن یہ کوئی واحد ریفرنس نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، دنیا کے ہر بڑے امپارٹنٹ جو دارالحکومت ہے یا کوئی جو بھی اس طرح کا امپارٹنٹ جو ہے وہ فورم ہے، اس پہ گزشتہ کئی ہفتوں سے جو بھی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے انٹرنیشنل ایشوز پہ، سیکیورٹی پہ، دہشت گردی کے حوالے سے یا اور اس طرح کے معاملات پہ، تو اس میں پاکستان کا ریفرنس آتا ہے۔ یہ آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ یہ تو ہربھجن سنگھ تو خیر نیکسٹ ڈور نیبر ہیں اور کرکٹ سے جڑے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی کانگریس میں جو آرم سروسز کمیٹی کے آگے جو ہے وہ بیان دیا ہے امریکی جرنل نے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اگر آپ ون بائی ون دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ تقریباً ہر کنسرن پارٹی جو کسی نہ کسی طریقے سے کنسرن ہے، وہ اپنا یہ جو ہے اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ انسٹیبل ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ رسک ہے، اور یہ کوئی بھی شکل جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک میسج ہے جو پاکستان کے اندر سے دیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے نا کہ آپ لوگوں کے پاس ہمیشہ ایک ایکسکیوز رہا ہے جی کہ ہمارے خلاف کوئی انٹرنیشنل کنسپیریسی ایش ہو رہی ہے، جی فلاں جگہ پہ سازش ہو رہی ہے، فلاں جگہ سے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پاکستان کے اندر سے ایک لاؤڈ اور کلیئر قسم کا میسج دیا جا رہا ہے، جہاں آپ کا ایک سابق وزیر اعظم اور بڑی حد تک جو ہے ایک موسٹ پاپولر لیڈر جو ہے وہ اپنی جان کا خطرہ اس طریقے سے بار بار پیش کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں جو ہے وہ جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ اس کی کسی طریقے سے کوئی انڈرٹیکنگ یا کوئی اپنی ذمہ داری نبھانے کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ایک ایسی سچویشن کے اندر ظاہر ہے سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ سیکیورٹی بنتا ہے۔ تو اس طرح کی سیکیورٹی میں جہاں پہ آپ کا ایک سابق وزیر اعظم ایک گیٹڈ کمیونٹی کے اندر، جو کہ اسلام آباد کورٹس کے ایک طرح کی گیٹڈ کمیونٹی ہے، ایک عدالت کے آگے پیش ہونے میں سیف نہیں ہے، تو ایک انڈین کرکٹ ٹیم یا کوئی اور انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ایک کھیل کے میدان میں جہاں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں وہ سیف کیسے ہے؟ تو یہ سوال تو بہرحال جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے، جو وہ پوچھ نہیں رہے ہیں، اور صورتحال جو ہے وہ بہرحال اس طرح کی ہے کہ اس طرح کے سوال ابھی اٹھنے شروع ہوئے ہیں، اور یہ زیادہ سختی سے اور زیادہ جو ہے وہ اونچی آواز میں اب اٹھنا آپ کو سنائی دیں گے اپنے ارد گرد۔
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اب سب ایک بڑی انفارچونیٹ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. ہم آلو پیاز ٹماٹر کی تجارت کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا آلو پیاز ٹماٹر پہلے آتا ہے دبئی سے کراچی، انڈیا سے دبئی، دبئی سے کراچی، اور پھر کراچی سے لاہور اور دوسرے ملک کے حصوں میں ہم بھی استعمال کر رہے ہیں. بنگلہ دیش کو بھی، انڈیا کو بھی ہم اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ ہم ان کا نام اپنے پرسنل ایجنڈا کے لیے لیتے ہیں. کوئی بھی پولیٹیشین جب اٹھتا ہے تو منہ اٹھا کے جب وہ کوئی بات کی جاتی ہے تو اس پہ صرف اور صرف اپنا پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے. اس پہ قوم کا نہیں دیکھا جاتا، اس پہ ملک کو نہیں دیکھا جاتا. ہمارا تو خیر اس وقت انٹرنل کرائسس جو ہے ہم اسی سے باہر نکل آئیں تو بڑی بات ہے. یہ ٹریڈ ویڈ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو دوسرے کنٹریز کے کام ہیں، ہمارے کام تھوڑی ہیں. ہمارے کام نہیں، ہم پتھر کے زمانے میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور دیکھیں کہ ابھی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے جس کی وجہ سے یہ سچویشن بدلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، بلکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مزید انٹینسیفائی ہوگی. اور یہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں، یہ جو جلوس نکل رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، یا جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جس طریقے سے ان کو ڈسگریس کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے ان کو اٹیمپٹ کرنی پڑے گی اور اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. یہ جو انہوں نے پوزیشن اختیار کر رکھی ہے نا کہ آپ ایک جو ہے وہ اپنے مورچے میں گھس کے بیٹھ گئے ہیں، تو آپ نہ کسی بات کا جواب دے رہے ہیں، نہ کوئی کلیئرٹی دے رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، تو اس سے تو ظاہر ہے مزید کنفیوژن پھیلتا ہے. اس کے لیے اس کا حل سر بالکل ایک ہے اور سیدھا سیدھا حل ہے جو دنیا کی ہر ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی بالادستی اور اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کیا جائے، اور ایک میسج یہ سامنے آئے کہ پاکستان کے جتنے بھی ڈیسیجن ہوں گے یا ہو رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ کی یہ جنگ جاری ہے دوسروں کے دل جیتنے کی کہ جناب موسٹ پاورفل قوت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، یا ہم ایک پیج پہ ہیں یا نہیں ہیں، یعنی جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ فوج کو سیاست میں استعمال کرنے یا فوج کے ہاتھوں سیاست میں استعمال ہونے کی جو روایت رہی ہے اس کو ہم توڑنے کے بجائے ہم اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر تو یہ سچویشن جو ہے وہ گمبھیر تر ہوتی جائے گی. اور اس کا ریفلیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے، واشنگٹن سے لے کے لندن تک ہر جگہ پہ جو ہے آپ کو بات سنائی دے رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بس سب ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اندر ہر روز کوئی نہ کوئی گلوبل لیڈر آ رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے اسی ایک مزاج میں ہے کہ مڈل ایسٹ جائیں گے تو مدد لینے جائیں گے، قطر جائیں گے، سعودی عرب جائیں گے، تو جدھر بھی جائیں گے تو وہ مدد لینے جائیں گے. سو ہاؤ ڈو یو سی دس، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان ڈو یو بلیو از گلوبلی ایک آئسولیٹڈ پوزیشن میں آ رہا ہے ود اوور دا پیریڈ آف ٹائم؟ نہیں، پاکستان آئسولیٹڈ پوزیشن میں آ نہیں رہا ہے. پاکستان آلریڈی بہت بڑی آئسولیٹڈ پوزیشن میں چلا گیا ہے. تو ہم اسی آلو پیاز ٹماٹر میں ہی رہ جائیں گے اور وہ کہیں کے کہیں نکل جائیں گے، بلکہ نکل چکے ہیں. لیکن خیر ہمیں کیا، آپ کو کیا، یعنی میں اپنی اتھارٹیز سے کہہ رہی ہوں، اپنے میں رولر سے کہہ رہی ہوں، آپ کو کیا، آپ لگے رہیں، لگے رہو منا بھائی جہاں لگے ہوئے.